عليكم فرسٹ ایئر اسلامیات سبق نمبر 2 علوم الحدیث۔ قرآن مجید دین اور شریعت کی اساس اور بنیاد ہے، کیسے؟ آج ہم یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد تدوین حدیث کا پہلا دور، تدوین حدیث کا دوسرا دور، تدوین حدیث کا تیسرا دور، صحیح ستہ، اصول اربع اور مستشرقین۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پڑھیں گے۔ چلے بیٹے ڈسکس کریں۔ اساس اور بنیاد ہے، یہ وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تشریح و تفسیر اور وضاحت کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفت کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر سے مراد وہ قول یا عمل ہے جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا، اور صفات میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، جیسے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم، اطہر کی رنگت اور منہ مبارک وغیرہ کا تذکرہ شامل ہے۔ جس طرح قرآن مجید پر ایمان رکھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کی پیروی بھی دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اعمال ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن مجید کی آیات کے علم اور جنت و جہنم سمیت ہماری زندگی کے تمام بنیادی عقائد اور اعمال کی اساس ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کے بغیر نہ تو قرآن حکیم کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جو کچھ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اس سے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ نیکسٹ ٹاپک ہے تدوین حدیث کا پہلا دور۔ احادیث مبارکہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید کی طرح احادیث نبویہ کی حفاظت کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے نہ صرف احادیث کو یاد کیا، انہیں لکھ کر محفوظ کیا، بلکہ اس کی جمع تدوین کا بھی باقاعدہ اہتمام فرمایا اور اپنے عمل سے بھی اسے اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں مختلف لوگوں کے پاس احادیث مبارکہ کے مجموعے موجود تھے۔ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس احادیث مبارکہ کے مجموعے موجود تھے۔ تابعین کے دور میں جمع و تدوین کی یہ کوششیں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن بصری اور محمد بن میرین رحمۃ اللہ علیہم اور تابعین نے حدیث کی جمع تدوین میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تابعین کے دور میں حدیث مبارکہ کی جمع ترتیب کے ساتھ ساتھ ان کی تحقیق کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تدوین حدیث کا دوسرا دور۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور 99 ہجری میں تدوین حدیث کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تدوین حدیث کے اس دور میں امام شیبی، امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام بن شہاب زہری، امام عبدالرزاق اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم جیسی شخصیات نے قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ یوں احادیث نبویہ کے علاوہ صحابہ کرام اور اہل بیت تام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال و آثار اور تابعین کی آراء اور اقوال کی جمع و ترتیب کا کام بھی کیا گیا۔ تدوین حدیث کے اس دور میں احادیث نبویہ کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا اور متن، مسند، سنن، مصنف اور جامع کے
ناموں سے حدیث کی کتابیں ترتیب دی گئیں، جیسے موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند احمد بن حنبل، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ تدوین حدیث کا تیسرا دور۔ تدوین حدیث کے تیسرے دور یعنی تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا کام اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ منکرین حدیث اور مستشرقین کا یہ نقطہ نظر کہ تیسری صدی ہجری جمع تدوین کا دور ہے، درست نہیں، بلکہ یہ علم حدیث کی ترویج و اشاعت کا دور ہے۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے دنیا بھر سے ایک ایک حدیث جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت و ضعف جانچنے کا بھی اہتمام کیا۔ اس سلسلے میں اسناد حدیث کی جانچ پڑتال کی گئی، راویوں کی تحقیق کے لیے علم اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کا فن وجود میں آیا۔ صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے الگ کر کے جمع کیا گیا۔ تدوین حدیث کے اس مرحلے میں کتب حدیث کو نئے انداز سے ترتیب دیا گیا، چنانچہ اس دور میں معتبر کتب احادیث وجود میں آئیں۔ ان میں سے شہر آفاق کتب صحاح ستہ ہے۔ صحاح ستہ صحاح صحیح کی جمع ہے اور ستہ 6 کو کہتے ہیں۔ صحاح ستہ سے مراد احادیث مبارکہ کی 6 ایسی مشہور کتب ہیں جن کے مصنفین نے اصول احادیث کو محوظ خاطر رکھتے ہوئے صحیح حدیث کو مرتب کرنے کا اہتمام فرمایا، جن میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے اصول اربع، چار اصول۔ اصول اربع سے مراد اہل تشیع کی مستند کتب حدیث ہیں جن کی فہرست درج ذیل ہے: الکافی، من الحذر اور ست بصار، تہذیب الاحکام۔ تدوین حدیث کے دور ثالث میں احادیث کی فنی حیثیت متعین کرنے کے لیے حضرت وضعف کی جانچ پڑتال کے لیے کی گئی، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال و افعال کو موقوف حدیث کا نام دیا گیا۔ محدثین نے حدیث کی صحت و ضعف کے حوالے سے جن اقسام کا بطور خاص ذکر کیا ہے، ان میں صحیح اور ضعیف کی اقسام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مستشرقین، وہ غیر مسلم جنہوں نے مشرقی علوم، اسلامی علوم پر فتنہ پروری کی نیت سے مہارت حاصل کی اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا، مستشرقین کہلاتے ہیں۔ مستشرقین کی طرف سے تدوین حدیث پر جتنے اعتراضات کیے گئے وہ سراسر بے بنیاد اور مذہبی تعصب پر مبنی ہے۔